میرے محترم سامعین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ حدیث قرطاس کیا ہے۔ قرطاس دراصل کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے کو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن جب آپ پر بیماری کی کیفیت بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ میرے پاس قلم اور دوات لے کر آؤ اور کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر آؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی کیفیت کا غلبہ ہے تو ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس وقت شور شرابہ کرنا اور قلم دوات کے لیے بھاگنا دوڑنا یہ مزید تکلیف دینا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بڑھ جانے کا خوف۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ اب اس روایت کو لے کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت کو لکھوانا چاہتے تھے اور حضرت عمر نے منع کیا، اور اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے غلط کام کیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے یا نہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ وسلم نے ایک خطبہ دیا، جب بیماری کی کیفیت کچھ بہتر ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر خلافت کا بیان نہیں کیا۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق بدھ کے دن اور ایک روایت کے مطابق جمعرات کے دن، اگر جمعرات ہو تو اس کے بعد 4 دن، اور اگر بدھ ہو تو پھر اس کے بعد 5 دن تک زندہ رہے۔ اب جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیتے، چونکہ آپ کو اللہ کا حکم تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیماری کی کیفیت زیادہ ہو گئی بدھ پیر کے دن، تو آپ نے حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر ان کا دل نرم ہے، کسی اور کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائے، کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتے آپ کی عدم موجودگی پر۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں کہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا لا لا، بلکہ آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے جو کہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل بھی جائے گا، کہ یقبل اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ اللہ اور مؤمنین ابو بکر کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں، یعنی اسی کو ہی نماز کے لیے آگے ہونا، ورنہ تو آپ جو حضرت علی کے بارے میں کہہ دیتے۔ اور تیسری بات یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے غلط کام کیا، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ خود مسند احمد کی روایت ہے، یہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں قلت انی احفظ واعا، میں یاد کروں گا اور میں اس کو حفظ کروں گا، آپ بتا دیں۔ یعنی حضرت علی نے بھی قلم اور دوات لانے سے انکار کیا۔ تو اب یہاں پر حضرت علی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور اسی طریقے پر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ لیں، چونکہ کفار نے یہ کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ سے اختلاف ہی نہیں تھا، تو آپ محمد بن عبداللہ لکھ لیں۔ لیکن حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں لکھتا ہوں، کیونکہ یہ محبت کی نشانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی نشانی تھی۔ تو یہ محبت بالکل ایسے ہی جیسے حضرت عمر نے مرض الوفات کے وقت اپنی محبت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس وقت اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحت درست ہوگا تو وہ خود ہی بتا دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، کہ حضرت علی کو خلافت دینا چاہتے تھے، حضرت عمر نے انکار کیا، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے غلط کیا اور یہ تأثر دینا چاہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میرے محترم دوستوں، کوئی بھی ایسی روایت اگر کوئی بیان کرے اور روایت کے اندر بیان کے دوران ایسا تأثر دے کہ کسی بھی صحابی نے اس میں غلط کیا ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ شخص غلط ہو سکتا ہے، آپ صحابہ کرام نہیں ہو سکتے،
کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحماء بینہم، ان کے درمیان آپس میں محبت ہے، الفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر